اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ اس وقت آپ کے سامنے قرآن پاک کے پہلے پارے میں اور دوسری صورت شریفہ سورۃ البقرہ، اس کی آیت نمبر 124 اور 125 دو آیتیں اس وقت پڑھ کر سنائی گئی ہیں۔ سب سے پہلے ان آیات بینات کا ترجمہ۔ اور جب آزمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں میں، اور انہوں نے پوری کر دکھایا ان سب کو، یا وہ ان سب میں پورے اترے۔ ارشاد فرمایا رب نے کہ میں تمہیں انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، امام بنانے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے عرض کیا اور میری اولاد میں سے؟ ارشاد فرمایا ظالموں کے لیے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اور جب ہم نے بنایا خانہ کعبہ کو لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ اور مقام امن، اور بنا لو مقام ابراہیم کو جائے نماز کے ادا کرنے کی جگہ، اور ہم نے حکم بھیجا حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی طرف کہ پاک صاف رکھے میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ ناظرین کرام، قرآن شریف کی اس آیت شریفہ سے اب ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ یہاں سے تذکرہ سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور تعمیر بیت اللہ شریف، اس کے بعد تحویل قبلہ وغیرہ کا تذکرہ انشاءاللہ ہوگا۔ آج کی پہلی آیت شریفہ میں رب نے فرمایا کہ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے، ان کے پروردگار نے آزمایا۔ آزمائش یہ ایک لفظ ایسا ہے جس کو سنتے ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جیسے کمزور ایمان کے لوگوں کو لرزہ آ جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایمان، اس کی تعریف ہی یہ ہے اللہ سے محبت، اللہ کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دینا، اللہ کے لیے سب کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جانا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ حضرات انبیاء علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن نے فرمایا الذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ شدید محبت، سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے چونکہ حضرات انبیاء علیہ نبی الصلوۃ والسلام سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا، اسی لیے حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں حضرات انبیاء کی جاتی ہیں۔ ایک بنیادی بات، آزمایا کس کو جاتا ہے؟ غیروں کو نہیں، آزمایا جاتا ہے اپنوں کو۔ جس کے لیے آزمائش کا فیصلہ فرمایا یہ طے ہے کہ اس کو اپنا ہونے کی سند عطا فرما دی۔ اب اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات علی کو ہم قرآن شریف کی روشنی میں یہاں یہ بات میں آپ کو یاد دلا دوں کہ جن انبیاء علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کو قرآن نے بہت تفصیل سے بیان فرمایا ہے، اس میں
ان واقعات کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو سیدنا موسیٰ علیہ نبی الصلوۃ والسلام کے واقعے کو سب سے زیادہ قرآن نے بیان فرمایا، اور ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت ابراہیم کی خاصیت رب نے بیان فرمائی، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ کسی انسان کے لیے رب کائنات اپنی دوستی کی سند عطا فرمائے، کیا خوش نصیبی کا مقام ہے، کتنا اعلیٰ مقام ہوگا۔ پھر جس دین کو اللہ عز و جل نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا، خود اپنے نبی سے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے والد محترم حضرت ابراہیم کا طریقہ، ان کی ملت ہے۔ اور سورہ انعام میں ایک جگہ فرمایا کہ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہ آپ یہ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب نے میری رہنمائی فرمائی اس راستے کی طرف جو صراط مستقیم ہے، جو سیدھا راستہ ہے۔ اور کون سا راستہ ہے؟ دین القیم ملت ابراہیم حنیفہ، یہ وہ بندوبست والا دین ہے جو طریقہ ہے حضرت ابراہیم حنیف کا، وما کان من المشرکین، اور جو شرک کرنے والوں میں سے ہرگز نہیں تھے۔ یہاں پر جن مختلف آزمائش کا تذکرہ قرآن شریف نے فرمایا اور احادیث مبارکہ میں تو اس کی بڑی تفصیلات ملتی ہیں۔ مثلا رب کائنات نے حضرت ابراہیم کا دور زمانہ جو ہے کم و بیش، اب اس میں بالکل اکائی دہائی کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایک موٹے انداز کے اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 3500 سال پہلے کا وقت، یعنی آج کے دور سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ تقریباً 5000 سال پہلے حضرت ابراہیم کا مقدس زمانہ ہے۔ حضرت کی ولادت جو ہے وہ عراق میں ار نام کا ایک مقام تھا، ار الف را ار، یہاں پر حضرت کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ جس ماحول میں پیدا فرمایا اس ماحول کی جو عکاسی قرآن نے فرمائی ہے کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا اپنے والد صاحب سے اور اپنی قوم سے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ کیا ہے؟ یہ تم اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بتوں کو اپنا معبود بنائے بیٹھے ہو، میں تو تمہیں اور تمہاری پوری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اس کے بعد یعنی اگر ان سب آیتوں کو ہم پڑھیں تو مضمون بہت طویل ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اپنے گھر میں دعوت توحید پیش فرمایا، اور اس کے جواب میں جو جواب ملا کہ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیا، ہمارے ان معبودوں سے تم پھر گئے ہو، ان کے مخالف ہو گئے ہو، اگر تم نے اپنے آپ سے رجوع نہیں کیا، اس سے باز نہیں آئے تو تم کو پتھروں سے مار مار کے شہید کر دیں گے، اور یا تو نکل جاؤ ہمارے گھر سے۔ حضرت نے فرمایا قال السلام علیک، تم پر سلامتی ہو، سأستغفر لک ربی، یہ ہے اخلاق نبوی، سأستغفر لک ربی، تم مجھے گھر نکالا دو، تم مجھے گھر سے نکلنے کا حکم دو، اور اس کے جواب میں میں یہ کروں گا سأستغفر لک ربی، میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت کی درخواست کروں گا۔ اور اس کے بعد جب پورا شہر جو شرک کی آلودگیوں میں گھرا ہوا تھا، اس میں ان کا جو بڑا بت خانہ تھا، ان کو ایک ساتھ متوجہ کرنے کے لیے حضرت والا نے ان کے ایک میلے کے موقع پر جب کہ پورا شہر خالی ہو گیا تھا تو پورے بت خانے میں جا کر ان کو توڑ پھوڑ ڈالا، اور بڑا والا جو تھا اس کے کاندھے میں کلہاڑی لٹکا دی۔ اس واقعے کو اگر آپ تفصیل سے دیکھنا چاہیں تو سورہ انبیاء 17ویں پارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا کچھ حصہ جب لوگ واپس آئے اور انہوں نے اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا تو ظاہر ہے کہ ان کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی، اور اس کے بعد ان کا متفقہ فیصلہ یہ ہوا کہ قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم، کہ اب جس شخص نے یہ حرکت تمہارے معبودوں کے ساتھ کیا ہے اس کو زندہ جلا دو۔ مفسرین نے اس آیت شریفہ کی روشنی میں
جو احادیث مبارکہ کو جمع کیا ہے اس کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جسم مبارک جو تھا، یعنی سیرت کی روشنی میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی شباہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی جلتی تھی۔ شب معراج میں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، اور ایک انسان کو جلانے کے لیے کتنے ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ ہمیشہ خیال رکھو کہ حق جو ہوتا ہے سامنے والا اپنی ڈھٹائی کی وجہ سے، اپنی ضد کی وجہ سے نہ تسلیم کرے، لیکن حق جو ہوتا ہے وہ دل کے اندر سے آدمی کو مجبور کرتا ہے کہ یہ حق ہے اور اس کو آدمی تسلیم کرے۔ وہ اپنی ڈھٹائی کی وجہ سے نہ مانے ایک الگ بات ہے۔ ان کو یہ محسوس ہوا تھا کہ ایک انسان، اس کے پیچھے کون سی ایسی طاقت ہے جس کو اس زبردست عمل پر لے آیا کہ ہم پوری، یعنی سلطنت وقت کو جس نے چیلنج کیا ہو اکیلے انسان نے، ان کو ایسا لگتا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کی طاقت کو بہرحال ان کا دل تسلیم کر رہا تھا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایک انسان کو جلانے کے لیے کتنا ایندھن لگتا ہے، لیکن انہوں نے باقاعدہ اعلان کر دیا، اور اعلان کر کے حدیث شریف میں آتا کہ مہینوں پورے شہر نے اپنی اپنی طاقت کے مطابق وہاں پر ایندھن کو جمع کیا، اور پورا الاؤ بنایا گیا، بہت بڑا الاؤ، اتنا بڑا الاؤ کہ جب اس میں آگ لگائی گئی تو اس کی اتنی زیادہ تپش تھی کہ اس کے قریب کوئی جا نہیں سکتا تھا، اس کی حدت کی وجہ سے، اس کی تپش کی وجہ سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس ایندھن، اس الاؤ میں ڈالنے کے پہلے انہوں نے، ان ظالموں نے حضرت والا کو بے لباس کر دیا، اور چونکہ قریب کوئی جا کر ان کو نہیں ڈال سکتا تھا، اس لیے ابلیس نے آ کے ان کو طریقہ سکھایا کہ گوفن میں ڈال کے دور سے گھما کر اور بہت زور سے اس الاؤ میں حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا، اور جیسے ہی اس آگ میں ڈالا گیا تو ایک پھر ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس کے پیچھے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حقیقت کہ ہر چیز کے اندر جو اثر ہے وہ اس کا ذاتی اثر نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے اللہ کا امر کام کرتا ہے۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم اس آگ میں ڈالے گئے، رب تعالیٰ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی حضرت ابراہیم پر۔ مفسرین نے بڑا ایک پیارا نقطہ یہاں اس آیت شریفہ کے ذیل میں لکھا ہے کہ جب رب تعالیٰ نے فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، تو مطلقاً آگ کو حکم دیا گیا تھا، تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں آگ جل رہی تھی ساری کی ساری آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور اس کے بعد صرف اس کو ٹھنڈی ہونے کا حکم نہیں فرمایا، اس لیے کہ اتنی لکڑیاں اور اتنے پتھر اور اتنا کچھ جمع کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جسم مبارک جب اس پہ گرتا تو نہ بھی جلے اللہ کے حکم سے تو زخمی تو ہو جانا قدرتی بات تھی۔ تو رب تعالیٰ نے دو حکم فرمایا آگ کو، قلنا یا نار کونی بردم، ہم نے فرمایا، ہم نے حکم دیا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، وسلاماً علی ابراہیم، اور سلامتی بن جا حضرت ابراہیم کے لیے۔ تو اس آگ کو نہ صرف یہ کہ رب کائنات نے ٹھنڈا کر دیا، بلکہ اس کے اندر ایک ایسی نرمی اور نزاکت پیدا کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جسم مبارک اس پر جا کر ایسے گرا جیسے پھولوں کے سیج پر کسی جسم کو ڈال دیا جائے۔ یہ معجزات ہیں حضرات انبیاء علیہ نبی السلام کو جو اللہ نے عطا فرمایا۔ اچھا، اس واقعے کا تذکرہ بھی آپ کو سورہ ابراہیم میں ملے گا بہرحال۔ اور وہاں سے اس کے بعد پھر حضرت کا ہجرت فرمانا، اور ہجرت کر کے آپ نے دنیا کے اتنے وسیع و عریض علاقے کا سفر فرمایا۔ آپ انداز کریں عراق کہاں ہے، فلسطین، شام، اس کے بعد حجاز مقدس اور مصر، یہ سارے علاقے جو ہیں آپ نے ان کا پیدل سفر فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد یہاں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کلمات، کئی باتوں میں اللہ نے آزمایا۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ جہاں ان واقعات کا تذکرہ قرآن شریف میں آئے گا، اللہ نے اگر موقع عطا فرمایا اپنے فضل و کرم سے تو اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ یہ معلوماتی چیزیں ہوتی ہیں۔ فَأَتَمَّهُنَّ،
جہاں جہاں رب نے ان کو آزمایا اس میں وہ پورے اترے اللہ کے توفیق سے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، ارشاد فرمائے ابراہیم ہم تمہیں سارے انسانوں کا امام بنانے والے ہیں، سارے انسانوں کی امامت تمہارے حوالے کرنے والے۔ قال من ذریتی، حضرت نے عرض کیا اور میری اولاد۔ ارشاد فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، تمہاری اولاد میں جو ظلم کرے گا اس کے لیے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور آپ کے خاندان میں امامت رکھی جا رہی ہے، لیکن نسل ابراہیمی میں اس امامت کے درجے کو سنبھالنے کا حق انہی لوگوں کو ہوگا جو طریقہ ابراہیمی پہ چلنے والے ہوں گے، ورنہ صرف نسلی اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تعلق رکھنے کی بنیاد پر ان کو امامت کا کوئی حق حاصل نہیں ہوگا۔ انہیں ملت ابراہیمی کا پیروکار ہونا ضروری ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چلنا ضروری ہوگا۔ یہی وجہ ہے ابھی جو پچھلے آیتوں میں مسلسل یہود کا تذکرہ آیا اور خود مشرکین مکہ خاندانی اعتبار سے ان کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، خاندانی تعلق، لیکن صرف خاندانی تعلق کام نہیں دیتا، اصل تعلق جو ہے وہ اتباع اور پیروی کا ہے۔ جس دین کو لے کر اللہ نے اپنے خلیل کو اس دنیا میں بھیجا تھا، اس دین کے جو طریقے صحیح طریقے پر پابند کرنے والے ہوں گے وہ اصل میں جانشین ہوں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس حقیقت کو خوب اچھی طرح امت مسلمہ نے اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نسلی تعلق جو ہے، نسلی تعلق ایمان بھی ہو، عمل صالح بھی ہو، اور اس کے بعد نسلی تعلق ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا خوب ہے، لیکن صرف نسلی تعلق کی بنیاد پر اللہ کی بارگاہ میں کسی کو کسی طرح کی کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ میں نے اس کے پہلے بھی کسی موقع پر آپ سے یہ عرض کیا ہے کہ اگر نسل کے اعتبار سے دیکھنا ہے تو یہ پوری انسانیت حضرت آدم کی اولاد ہے، اور حضرت آدم خود پیغمبر ہے، تو اگر صرف پیغمبر کی اولاد ہونا کافی ہوتا تو پھر اس کے بعد پھر پوری انسانیت کے لیے سارا کا سارا انتظام کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ تو یہاں پر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ینال عہد الظالم، ہمارا کوئی وعدہ تمہاری اولادوں میں ظالموں کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، البیت اس سے مراد خانہ کعبہ ہے، اور جب ہم نے بنایا خانہ کعبہ کو لوگوں کی جمع ہونے کی جگہ اور امن کا مقام۔ خانہ کعبہ الحمدللہ امت مسلمہ کا ہر فرد اس کو جانتا ہے، بیت اللہ شریف بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ بیت اللہ شریف جو ہے اس کی تعمیر کے تعلق سے کچھ باتیں جو احادیث مبارکہ میں آئی ہیں وہ آپ کے سامنے میں عرض کر دوں، اس لیے کہ ہر مومن کا قلبی تعلق جو اللہ نے اس بیت اللہ شریف سے رکھا ہے یہ مومن ہی جانتا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ جن لوگوں کو اللہ نے بیت اللہ شریف کی زیارت کی توفیق عطا فرمائی ہے، حج اور عمرے کی، انہوں نے اس کو دیکھا ہے، وہ میری اس بات کی انشاءاللہ تصدیق کریں گے، اور میں دعا کروں گا کہ جن لوگوں نے اب تک اس گھر کی زیارت نہیں کی اللہ ان سب کو زیارت بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان والے کی جو بڑی تمنا ہوتی ہے تو ان تمناؤں میں میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی تمنا ہر مومن کی اور ہر مومنہ کی یہ ہوتی ہے کہ کاش ایک مرتبہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت اپنی آنکھوں سے کر سکیں۔ دنیا میں 7 عجائبات مشہور ہیں، 7 ونڈر آف دا ورلڈ بہت مشہور ہیں، 7 عجائبات، اس میں ابھی ماشاءاللہ ہمارے ملک کا تاج محل بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ چونکہ بیت اللہ شریف کے اطراف کا حصہ جو ہے وہ حدود حرم کہلاتا ہے، اور حدود حرم آگے انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں چند باتیں آپ سے عرض کریں گے، آپ کو بتائیں گے۔ حدود حرم میں داخلے کے لیے ایمان شرط ہے، یعنی کوئی غیر مومن اس حدود حرم میں پیر نہیں رکھ سکتا، یہ قانون ہے اللہ کا بنایا ہوا۔ اگر عام انسانوں کو دنیا کے بیت اللہ شریف دیکھنے کا موقع مل جاتا تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا ونڈر، سب سے بڑا عجوبہ جو ہے وہ بیت اللہ شریف ہے۔ جنہوں نے دیکھا ہے وہ میری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ کیا جذب اللہ نے اپنے اس گھر میں رکھا ہے۔ یہاں فرمایا کہ جب ہم نے بنا دیا خانہ کعبہ کو لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ اور امن کا مقام، سب سے پہلے بیت اللہ شریف کی تعمیر جو ہوئی، حدیث شریف میں آپ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بھی پہلے بیت اللہ کی تعمیر فرشتوں نے کی تھی۔
بیت اللہ جس مقام پر ہے، زمین کے جس مقام پر ہے، وہ زمین کا مرکز ہے، کہ جب اللہ نے اس زمین کی تخلیق فرمائی تو اس کے پہلے خود قرآن کے الفاظ میں کان عرشہ علی الماء، یعنی جب زمین و آسمان کچھ نہیں تھے تو صرف پانی ہی پانی تھا، اور جب زمین کے بننے کی ابتدا ہوئی تو سب سے پہلا بلبلہ جو اٹھا اس جگہ سے اٹھا جہاں بیت اللہ شریف ہے۔ اسی وجہ سے اس کو ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں یعنی ماں کو بھی کہتے ہیں عربی زبان میں، اور جڑ کو اصل میں کہتے ہیں۔ کا اصل معنی ہوتا ہے ام القریٰ یعنی بستیوں کی جڑ، اس لیے کہ وہاں سے زمین کے بننے کی ابتدا ہوئی اور پھر اس کو پھیلا کے اللہ نے اس پوری زمین کی تخلیق فرمائی، کیونکہ پہلا بلبلہ وہاں اٹھا تھا عین اسی مقام پر جہاں بیت اللہ شریف آج ہے، وہ اسی لیے وہ زمین کا مرکز ہے۔ اور اسی بیت اللہ شریف کے ٹھیک محاذ میں اوپر 7ویں آسمان پر وہ مقام ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس کو بھی بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ معمور کہتے ہیں ہمیشہ آباد رہنے والا، یہ اللہ کا وہ گھر ہے جو 24 گھنٹہ آباد رہتا ہے، 1 سیکنڈ کے لیے بھی وہاں پر، یعنی جب تک جماعت کھڑی ہوتی ہے نماز کی اس وقت کے علاوہ 24 گھنٹہ اللہ کے بندے اس گھر کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ اور عین اس کے محاذ میں اوپر بیت المعمور ہے جو فرشتوں کا کعبہ کہلاتا ہے، فرشتوں کا، اور فرشتے اس کا طواف کرتے رہتے ہیں، اس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ اب اس کی تعمیر جیسا کہ میں نے عرض کیا حدیث شریف کی روشنی میں حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے اس کی تعمیر فرشتوں کے ہاتھ سے ہوئی، اس کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام کے دست مبارک سے بھی اس کی تعمیر ہوئی۔ طوفان نوح آیا، اب ظاہر ہے طوفان نوح کتنا زبردست طوفان تھا، اس نے اس پورے علاقے کو، وہ پورا علاقہ جو تھا مشرق وسطیٰ کا، وہ یا یہ کہا جائے کہ جہاں تک انسانی آبادی تھی اس وقت انسانی آبادی ہے تو نوح علیہ السلام کے دور میں اتنی تھوڑی پھیلی ہوئی تھی، تو جتنا علاقہ تھا وہ سب کا سب زیر آب ہو گیا، اور وہ ایسا طوفان تھا کہ جس کا تذکرہ قریب تاریخ میں سبھی کتابوں میں ملتا ہے، اور اس طوفان کی وجہ سے بیت اللہ شریف کی جیسے بھی عمارت تھی بہرحال وہ منہدم ہو گئی اور ٹیلا نما ایک جگہ باقی رہ گئی۔ اور اس کے بعد پھر اس کی تعمیر جدید ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دست مبارک۔ اس کو تعمیر جدید ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ خود حدیث شریف میں اس کا تذکرہ کہ اس کے پہلے بھی اس کی تعمیر ہو چکی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اپنے گھر کا پتہ بتایا تو اس کا انداز بیان سورہ حج میں دیکھیے، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاحِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جب ہم نے حضرت ابراہیم کو اپنے گھر کا پتہ بتا دیا، یہاں ہمارا گھر بنایا جائے، ہم نے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاحِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، جب ہم نے ٹھکانہ بتا دیا کہ یہاں ہمارا گھر بنایا جائے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جس کا تذکرہ اگلی آیتوں میں ہے، انہوں نے اس گھر کی تعمیر فرمایا کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے اس خانہ کعبہ کو لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ اور امن کا مقام بنا دیا۔ جب بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل ہوئی، تعمیر کا تذکرہ آگے انشاءاللہ ہم اور بھی تھوڑا سا کریں گے جب موقع ہوگا، تو جب اب ظاہر ہے کہ یہاں ان کے علاوہ کوئی ہے نہیں، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ ابراہیم اب اعلان کر دو حج کا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حدیث شریف میں آتا ہے، عرض کیا پروردگارہ آزو بازو کوئی نہیں ہے، میں آواز دوں اعلان تو کروں گا آپ کے حکم کے مطابق، لیکن سننے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ابراہیم تم آواز دو، اور آواز دینا تمہارے ذمے ہے، اس کو پہنچا دینا ہمارے ذمے ہے۔ اور جب قریب کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کی آواز لگائی، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اذان حج دی، حج کے لیے اعلان فرمایا، جس کو قرآن شریف نے فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، سب سے پہلا وہ گھر جو لوگوں کی بندگی کے لیے تجویز کیا گیا وہی ہے جو مکے میں ہے۔ یہاں مکے کا نام بکہ لیا ہوا ہے، یعنی مکے کے 2 نام قرآن شریف میں، یہاں پر بکہ فرمایا کہ بکے کا جو گھر ہے جو بیت اللہ شریف ہے
یہی وہ پہلا مقام ہے جو لوگوں کی بندگی کے لیے تجویز کیا گیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں اللہ کی بڑی بڑی واضح نشانیاں ہیں اور اس میں ایک مقام ابراہیم بھی ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو کوئی اس میں داخل ہو گیا وہ امن کے آگے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، پھر اللہ نے جس کسی کو اس کے راستے کی استطاعت عطا فرمائی، یعنی اس کے سفر کے اخراجات کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس کے ذمے ہے اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا۔ یہ آیت شریفہ سورہ آل عمران کی ہے، جس میں حج کی فرضیت کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا حج کے لیے۔ بظاہر آزو بازو کوئی سننے والا نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت ابراہیم نے اعلان فرمایا تو اللہ نے ان کی آواز میں یہ تاثیر پیدا فرما دی، اتنی بلندی عطا فرمائی اس اذان ابراہیمی کو کہ اس وقت دنیا میں جہاں کہیں جو انسان تھا اللہ نے اس تک اس آواز کو پہنچا دیا۔ اب آج کے دور میں ناظرین بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس پر ایمان لانا ہمارے لیے بہت آسان ہو گئے۔ ابھی آپ دیکھیے میری آواز کب ریکارڈ کی گئی، کیسے ریکارڈ کی گئی، آپ سن رہے ہیں، اور نہ جانے اللہ تعالیٰ جب تک محفوظ رکھیں گے ہم دنیا چھوڑ کے چلے جائیں گے، لوگ سنتے رہیں گے، ہم بھی چلے جائیں گے، ریکارڈ کرنے والے بھی چلے جائیں گے، لیکن جب اللہ رکھے تو سنتے رہیں گے لوگ۔ ہماری اور آپ کی آواز کا یہ نظم اس انسان کے ذریعے اللہ نے کروایا جو انسان قطرہ منی کا بنا ہوا ہے۔ تو خود وہ خالق و مالک جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس نے حضرت ابراہیم کی آواز کو اتنی بلندی عطا فرمائی کہ جتنے لوگ اس وقت دنیا میں تھے، جہاں جہاں جو انسان تھے، ان سب کے کانوں سے وہ آواز ٹکرائی۔ اتنے پہ بس نہیں ہوا، بلکہ حدیث شریف میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو اولادیں ماں کے پیٹوں میں تھیں اللہ نے ان تک بھی وہ آواز پہنچائی، جو اولادیں اپنے باپ کی پیٹھ میں تھیں اللہ نے ان تک یہ آواز پہنچائی، اور پھر عالم ارواح میں وہ ساری روحیں جن کو اللہ نے قیامت تک پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا، سب روحیں موجود ہیں جن کو اللہ تعالیٰ انسان کی جسم میں ڈال کر بھیجنے والا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ساری ارواح کو بھی اللہ نے حضرت ابراہیم کی آواز سنا دی۔ اور اس کے بعد مزے کی بات یہ ہے، پھر آپ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس اذان ابراہیمی کو سن کر جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا، اللہ کے ذمے ہے کہ اتنی مرتبہ اس کو حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ انداز فرمائیں کہ جب اللہ کسی کو قبول فرماتا ہے تو اس کا کیا مقام ہوتا ہے۔ یہ ہے اذان ابراہیمی کہ جتنی مرتبہ جس نے لبیک کہا ہے۔ میں اللہ پاک نے جس وقت مجھے موقع عطا فرمایا تھا آج سے 2500 سال پہلے، تو مینا میں کچھ لوگ بیچارے کچھ مسائل پوچھنے کے لیے آئے۔ ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ مسئلہ پوچھنا ہے، تو میں نے ان سے پوچھ لیا بھئی آپ کا کون سا حج ہے یہ؟ تو انہوں نے مجھ سے بتایا کہ میرا 13واں حج ہے۔ مجھے بڑا اللہ پاک 13 حج انہوں نے کیا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ ان کے پیچھے ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی بامبے کے رہنے والے تھے، مسئلہ پوچھنے کے لیے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے لائن میں کہ مولانا سے یہ ہٹتے تو میں پوچھتا ہوں۔ اس کے بعد جب وہ تشریف لائے اور ان سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا بھئی آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھئی میں بامبے کا رہنے والا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ اس کے پہلے حج کیے ہوئے ہیں؟ کہنے مولانا میرا 28واں حج ہے، میرا 28واں حج ہے۔ تو مجھے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یاد آیا کہ جس نے جتنی مرتبہ حضرت ابراہیم کی اذان کو سن کر لبیک 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 کہا ہوگا، اللہ کا وعدہ ہے اتنے کسی کو 28 مرتبہ حج کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز اذان ابراہیمی کا یہ اثر ہے کہ جو، اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ حج کے موقع پر جب سارے لوگ یعنی 40-50 لاکھ آدمی جو ہیں وہ تو موٹے عام طور سے ہوتے ہیں، اور ہر طرف سے جب لبیک اللہم لبیک کی آوازیں آتی ہیں اس وقت ایک انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میرا رب کیسا آواز کا پہنچانے والا، کہ آج سے 5000 سال پہلے جب اللہ کے خلیل نے یہاں سے آواز دی تھی
سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اور آج سے 5000 سال پہلے کی اذان پر آج بھی لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے دنیا کے کونے کونے سے اہل ایمان چلے آ رہے ہیں اور اس کو اپنے لیے بڑی سعادت سمجھتے ہیں، اور یقیناً سعادت کی بات ہے۔ میں انشاءاللہ اسی پہ بات ختم کرتا ہوں، اور اس کے بعد آگے کا مضمون انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سارے اہل ایمان کو ان کے بال بچوں سمیت حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔